جس ویلے منہ دے مٹی آسی نا ان ویلے حساب کتاب دا پتہ لگ سی دنیا کیا ہا قبر کیا ہا حساب کتاب کیا ہے. اے نوجوان بس کر جی میں انشاءاللہ بس کر. یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لے, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے, انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے. قبلہ کس کس کا رونا رویا جائے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پہلے عرض تو میں نے کر دی نا, ہم نام لیتے ہیں حسین کا, نقل کرتے ہیں یزید کی. ہم مرنا مدینے میں چاہتے ہیں, انجوائے کافروں کے ملک میں کر رہے ہیں. یہ کس طرح کے مسلمان ہیں ہم, اور بھائیو کس طرح کے مسلمان ہیں ہم. ہمارا غریب پڑوسی بھوک سے بیچارہ مر رہا ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں قبلہ یہ نصیحت ضرور کرتا ہوں, اے نوجوان ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اگر کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرنا, کوئی بات نہیں. مگر اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو دولت کی اتنی نمائش مت کرنا کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا تھا, او میرے امتی, زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا. یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ بیوہ عورت کا دل دکھے گا. فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا, اس سے یتیم کا دل دکھے گا, اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا. فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا, پیسوں کی نمائش نہ کرنا, اس سے غریب کا دل دکھے گا, غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو جائے گا. آج ہم نے دولت کی نمائش اس طرح کی, پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا. اللہ اکبر. دولت کی نمائش آپ دیکھتے نہیں ہیں, جب شادی کا موقع آتا ہے ہمارے گاؤں میں یہ اکثر رواج ہوتا ہے, قبلہ شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے. ایسا نہ سے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور جو مجھے سن رہے ہیں وہ دل کے کانوں سے سن رہے ہیں, جو نہیں سن رہے وہ پتہ نہیں چاولوں کی انتظار میں بیٹھے ہیں, لیکن جو سن رہے ہیں الحمدللہ وہ دل کے کانوں سے ہی میری گفتگو سن رہے ہیں. قبلہ آپ دیکھتے نہیں ہیں شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے, لیکن ہم ظالم لوگ کیا کرتے ہیں, اس جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں, محلے میں آواز لگاتے ہیں, بچیو آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو, بچیو آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو. میں نے کہا نادان, تو نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو, لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے, ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے, ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے, جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر رہا ہے. نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے, پوری پوری رات کام کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے. اگر کوئی پوچھ لے بابا جی رات کو سو بھی لیا کر, سکون بھی کر لیا کر, ہر وقت تم محنت میں لگائے, تو آگے رو کے کہتا ہے بیٹے کیا کروں, میں نے اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے, میں کیا کروں جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے. وہ بوڑھا باپ دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے بوریاں اٹھا اٹھا کے اس کی کمر جھک گئی. اس نے اپنی غریب بیٹی کو پڑھایا, اسے سکھایا, اسے کھلایا پلایا, اسے جوان کیا. جب شادی کی باری آئی قبلہ میری قوم کے نوجوانوں نے اس غریب کی بیٹی کو قبول ہی نہ کیا, اس لیے کہ وہ غریب تھا, جہیز نہیں دے سکتا تھا. وہ غریب تھا, جہیز نہ دینے کی وجہ سے اس کی جوان بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی. میری قوم کے نوجوانوں کو حیا تک نہ آئی, میری قوم کے نوجوانوں کو غیرت تک نہ آئی. خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں,
یہاں پہ ایک بار پھر سے میں کڑوا ڈوڑا تو کو ڈیساں بابی نور نے ایک کڑوا ڈوڑا لکھیا ہا اور جنی غیرت مر ونجنا جڑا بالکل ہی بے غیرت تھی میں نے جنی حیا ختم تھی میں نے ان دے بارے بابی نور نے قلم اٹھائی ورق اٹھایا تے لکھ دیتا رکھ دل وچ خوف خدا سے ایندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ رکھ دل وچ خوف خدا سے ایندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ او سچ موتے آنکھیں ظالم کو کرے گردن اصلوں نیویں نہ او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ پر میں غیرت علی زندگی جیونی ہے حیا علی زندگی جیونی ہے اللہ اکبر آپ دیکھتے نہیں ہیں قبلہ کس کس کا رونا رویا جائے یہ جو میرا ظالم معاشرہ ہے غریب کو جینے کے اس نے قابل نہیں رکھا آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں ایسے نہ آپ لوگوں کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا قبلہ ایک رواج ہے کہ جب ہمارے محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے پھر ہم سارے محلے والے مل کر نا اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں میں نے کہا نہ دانو مرنے والا روٹی کرتا مر گیا مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی اور بھائیو زندہ لوگوں کی قدر نہیں ہے زندہ لوگوں کی کوئی عزت نہیں بھوکا مرتا مر جائے جیسے ہی اس نے مرنا ہے پیچھے دیگیں کھڑی ہو جائیں گے دیگیں چڑھ جائیں گے 40 دیگیں پکا دو 50 دیگیں پکا دو جناب سبیلیں چل رہی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ دیکھو میرے اور جیتے جی اس کی خدمت کر لو جس طرح میرے حضور فرما رہے تھے جیتے جی ماں باپ کی خدمت کر لو اللہ وہ ایک فقیر تھا درویش مست ملنگ بابا اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا قبلہ اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا غریب فقیر تھا اچھا وہ بھکاری نہیں تھا فقیر تھا بھکاری اور فقیر میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آتا ہے نا اسے آپ لوگ فقیر سمجھتے ہیں لیکن میں اسے بھکاری سمجھتا ہوں جو صبح سویرے روٹی مانگنے آتا ہے آپ کے دروازے پہ اللہ کے نام پہ بابا کچھ دے دو فقیر میں اور بھکاری میں فرق کیا ہے فقیر میں اور بھکاری میں فرق کیا ہے جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں یہ ایک فقیر تھا اس کے پاس ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا یہ غریب فقیر بادشاہ کے دروازے پر گیا جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے ایک بات تو بتا کہا جی کون سی بات کہا مثال کے طور پر اگر ابھی میں تیرے دروازے پر مر بھی جاؤں بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا مثال کے طور پر بادشاہ سلامت اگر میں تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوں نا ابھی بالفرض میں مر گیا بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا بادشاہ نے کہا اگر تو میرے دروازے پہ مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا تجھے کفن دے کر دفن کر دوں تجھے کفن دے کر دفن کر دوں تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا تجھے کفن دے کر لٹھے کا سوٹ پہنا کر دفن کر دوں گا ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں فقیر کا جو جملہ ہے سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ ہے بادشاہ نے کہا فقیر میاں مثال کے طور پر اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا کفن دے کر دفن کر دوں گا یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا لٹھے کا سوٹ دو گے وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں اور میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا لٹھے کا سوٹ کس کام کا میرے مرنے کے بعد میرے گھر میں لنگر دینے کا روٹیاں دینے کا جناب ٹھنڈے پانی دینے کا کیا فائدہ خدا را زندہ لوگوں کی قدر کرو میرے بھائیوں
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک میٹھی سی پیاری سی حدیث، اس کے بعد ایک اور واقعہ، ایک اور نصیحت میرے دامن میں پڑھیے دے کے اجازت چاہوں گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گی۔ اللہ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر قبلہ پھولوں کا بنا ایک بستر سجائے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اے نوجوان مر جانا مٹ جانا، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر نہ سونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لذتوں کے بنے بستر کے اوپر سوتا ہے نا، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا قبلہ، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی، کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے اوپر سر رکھ کے سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی کنیز ملازمہ بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے۔ اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجائے اور بادشاہ ہے نہیں۔ لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چکھی لوں۔ اے بادشاہ جو سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، آخر کوئی نہ کوئی مزہ تو ہے نا، اور بابا کوئی نہ کوئی لطف تو ہے نا پھولوں کے بستر پہ سونے کا۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر سے کم بخت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا ہیں ذات تی کوڑ کی لی تے شیرہ نال جپے، 2 ٹکے دی ملازمہ بادشاہ دے بستر کے چڑھ کے سو گئی تھی۔ جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، دہ تیری تے دہ تیری۔ بادشاہ اوپر سے مار رہا ہے، قبلہ نیچے عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا۔ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں؟ لونڈی نے کہا بادشاہ سلامت روئی اس لیے کہ مجھے درد ہو رہی۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا اس وقت سوچ رہی ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، سوچ رہی ہوں جو ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ آئے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ اللہ جوانو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، بس وہی میری نصیحت۔ اللہ اکبر۔ آج کل قبلہ میرے معاشرے میں ایک اور بھی گندا سا ٹرینڈ چل پڑا ہے، بہت ہی گندا سا ٹرینڈ ہے۔ محلے میں اگر کوئی ایسا گنہگار کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے، انسان ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان خطا کا پتل، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ میرے محلے میں اگر کوئی شرابی بن گیا ہے تو لوگ اس سے رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں، کوئی نشئی بن گیا ہے لوگ اس سے رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں، اگر کوئی کسی وجہ سے کسی سے جھگڑ پڑا ہے تو پورا جناب خاندان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اس بیچارے کو ایک کر کے ایک سائڈ بھی بٹھا دیتے ہیں، پھر نہ تو اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، نہ تو اس کے سکھ میں شریک ہوتے ہیں، نہ تو خوشی میں شریک، نہ تو غمی میں شریک۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، جس کو تم دھتکار رہے ہو وہ بھی تو کسی ماں کا لاڈلا ہے نا، جس کو تم دھتکار رہے ہو کیا اس کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے؟ او ایک لمحے کے لیے میں تمہیں مدینے کی چوکھٹ پہ لے چلتا ہوں۔ میرے کریم نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مدینہ شریف میں ایک بڑھیا کملی سی عورت جس کو ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں، پگلی سی عورت، میرے کریم نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، یہ بڑھیا عورت دروازے پر آتی ہے، میرے نبی کو اشارہ کرتی ہے میرے پاس آؤ،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود ہیں۔ میرے نبی چاہتے عمر کو کہہ سکتے تھے عمر جاؤ نا بڑھیا کی بات سن، لیکن نہیں، جیسے ہی اس بڑھیا عورت نے، کملی سی عورت نے، ہماری زبان میں پگلی سی عورت نے جیسے ہی اس نے اشارہ کیا تو میرے کریم نبی اٹھے، میرے کریم نبی خود چل کر دروازے پر گئے۔ جی بڑھیا کیا کہنا ہے؟ بڑھیا نے کہا جی میں نے یہاں وہاں کچھ نہیں کہنا، یہ جو سامنے میدان پڑا ہے نا میں نے وہاں جا کر کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ میرے کریم نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا قیمتی وقت ہے، کچھ بتانا ہے تو یہیں بتا دو، نہیں نہیں نہیں، میرے کریم نبی وہ کھلے میدان میں چلے گئے، قبلہ کھلے میدان میں چلے گئے۔ وہ تھی تو کملی سی عورت، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ میدان میں جا کے ایسے ہی میرے نبی کو گھماتی رہی، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تک کی باتیں سناتی رہی، میرے نبی کو ایسے گھماتی رہی، بے تک کی باتیں سناتی رہی۔ قبلہ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، میرے نبی نے نہیں فرمایا او بڑھیا خدا کا نام لے میں تو تھک گیا ہوں، نہیں نہیں نہیں، ایسے ہی گھماتی رہی میرے نبی، اس کے پیچھے وہ آگے ایسے بے تک کی باتیں سناتی جا رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میرے نبی جی 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 ٹھیک ہو گیا۔ اللہ 2 گھنٹے گزر گئے، جیسے بڑھیا تھکی، بڑھیا نے اپنے گھر کا راہ لیا، میرے کریم نبی آئے مسجد میں بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سے آپ لوگ واقف ہیں، آپ جلالی تھے، آپ جلال میں آ کے آج گزار ہوئے۔ سونیا آپ جانتے بھی ہیں وہ پگلی سی عورت، وہ کملی سی عورت، اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اور جس کو ملتی ہے اس کا وقت برباد کر دیتی ہے۔ آپ کا نازک بدن ہے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، ایسے ہی بے تکی باتیں سناتی رہی، آپ کو ایسے ہی گھماٹے لگاتی رہی، گھماتی رہی۔ حضور آپ کو پتہ تو ہے نا یہ کملی سی عورت ہے، آپ اس کے پیچھے کیوں گئے؟ حضرت عمر فاروق اس بڑھیا عورت پہ جلال میں آ گئے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا عمر آگے بول، آگے کیا کہنا چاہتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سونیا آپ جانتے بھی ہیں یہ وہ بڑھیا عورت ہے، پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، پورے مدینے میں اس کو کوئی سنتا نہیں، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا۔ میرے کریم نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کو دیکھا، فرمایا او میرے عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو کون اس کی درد سنے گا؟ کون اس کے دکھڑے سنے گا؟ کون اس کی فریادیں سنے گا؟ میرے کریم نبی نے تو کم عقل پگلے لوگوں کو اپنے گلے لگایا۔ میرے کریم نبی کے دروازے پر اگر کوئی اپنا آیا، اپنوں کے سروں پر، تو میرے کریم نبی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہی رکھا۔ مزے کی بات تو یہ تھی کافر بھی میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر آ جاتا تو کافر کے سر پر بھی میرے کریم نبی شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیتے۔ اللہ اکبر۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے لیے غنیمت ہیں، آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ آخری نصیحت رہ گئی ہے، اس کے بعد میرا واز ختم ہوا۔ قبلہ میرے معاشرے میں بڑی ہی گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا۔ کتنے لوگ اس طرح کے ہیں؟ آپ کے محلے میں 1-2 آدمی ضرور ہوں گے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوگا، بس ایک ہی کام ہے، اللہ نے ایک بزنس دے رکھا ہے، اللہ نے ایک کاروبار دے رکھا، وہ یہ ہے وہاں کی سنتے ہیں، یہاں کے لگاتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، وہاں کے لگاتے ہیں، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبلہ میں سوچتا ہوں ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، پتہ نہیں کون تنخواہ دیتا ہے، نہیں بے تک کا مفت کا کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنا، تلاش کرنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، انسان کی فطرت میں آتا ہے۔ انسان نے کوئل سے پوچھا کوئل کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے، اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا پانی تو پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے، اللہ اکبر، لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے، اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔
پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا گلاب کتنی پیاری خوشبو ہے تیرے اندر، لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں مشکور ہوں حضور قبلہ عالم کا، جنہوں نے بندہ نہ چیز کو بلایا، بولنے کا پڑھنے کا شرف دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ آج یہ منیر احمد صاحب جو کہ سارے نال بڑی ہی محبت کرنا لے، بڑے ہی پیار کرنا لے، اور سیدہ نال دا ویسے ہی ترٹ کے محبت کرنا لے، اللہ تعالیٰ انہاں دی لمبی عمر فرمائے، جنہ دی وجہ نال اس سارے کٹھے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے، والد صاحب دی بخشش فرمائے۔ والد صاحب دے لواحق کی جتنے بھی مرد عورتاں بچے ہیں وفات پا چکے ہیں، سارے دی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے نہ آمنا اپنی پاک بارگاہ دے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ حضور۔